بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کوئی ایسا گناہ جسے آپ نے دنیا سے تو چھپا لیا لیکن اپنے دل سے نہیں چھپا پائے، وہی گناہ اچانک رات کی نیند، دن کی تسلی اور دل کا سکون چھین لیتا ہے۔ اندر ایک خاموشی اترتی ہے اور اسی خاموشی میں ایک آواز گونجتی ہے، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ کیا وہ مجھ سے ناراض تو نہیں؟ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ جب انسان گناہ کر بیٹھے تو اللہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ایک ایسی حقیقت بتائی ہے جو انسان کے دل کو گہرائی سے چھو جاتی ہے۔ اکثر انسان ایک لمحے کی غلطی میں کچھ کر بیٹھتا ہے، پھر پورا وجود پریشان ہو جاتا ہے، عبادت و دعا زبان پر اٹک جاتی ہے اور انسان اپنے اندر ہی اندر ٹوٹنے لگتا ہے۔ یہی ٹوٹنا، یہی شرمندگی اللہ کے نزدیک توبہ کی سب سے پہلی اور سب سے پیاری نشانی ہے، کیونکہ یہ درد دکھاتا ہے کہ ایمان ابھی بھی زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب میرا بندہ سچ مچ شرمندہ ہو جاتا ہے، دل سے پچھتاتا ہے اور اپنی غلطی پر روتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، دیکھو میرا بندہ گناہ کر بیٹھا لیکن اسے میری یاد آ گئی، وہ میری طرف لوٹ آیا، اس کا دل پگھل گیا، میں اسے معاف کر چکا ہوں۔ اللہ آپ کی شرمندگی کو آپ کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کو اٹھانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہی شرمندگی آپ کی رحمت کا دروازہ بنتی ہے۔ کسی بھی حالت میں کی گئی توبہ، اسی دل سے نکلی دعا کبھی خالی نہیں لوٹتی۔ اب ذرا گہرائی سے سوچئے، آپ کی شرمندگی کس وجہ سے ہے؟ کیا یہ صرف ڈر کی وجہ سے ہے کہ میں کہیں سزا نہ مل جائے، یا یہ محبت کی وجہ سے ہے کہ آپ خود کو اللہ کے لائق بنانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ڈر انسان کو روکتا ہے مگر محبت انسان کو بدل دیتی ہے۔ اب اس وقت دل میں کیا محسوس کر رہے ہیں؟ کیا اندر کوئی سوال اٹھ رہا ہے؟ کیا کوئی گناہ یاد آ رہا ہے، یا شاید کوئی ایسی بات جو آپ کے دل میں چھپائے بیٹھے ہیں؟ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہی فیلنگ اس ویڈیو کے اگلے سب سے اہم حصے کی وجہ بن جائے۔ گناہ کے بعد انسان کو جو سب سے بھاری احساس پکڑ لیتا ہے وہ یہ ہے، میں شاید اب اللہ کا حقدار نہیں رہا۔ لیکن اصل میں یہی وہ سوچ ہے جسے شیطان انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے تاکہ وہ توبہ کی طرف لوٹ ہی نہ سکے۔ بلکہ اللہ کی رحمت کا طریقہ بالکل الٹ ہے۔ اللہ اس بندے کو جو اپنے گناہ کی وجہ سے ٹوٹ رہا ہو اور وہ بھی زیادہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ انسان کو لگتا ہے بس وہ گر پڑا، لیکن اللہ دیکھتا ہے کہ اسی گرنے کی حالت میں اس کا دل سب سے زیادہ نرم، سب سے زیادہ سچا ہے، اور یہی حالت توبہ کی قبول ہونے کی اصلی وقت بن جاتی ہے۔ آپ غور کریں، جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ اس کے دل کو کالا کرتا ہے، لیکن جب اسی گناہ پر انسان رو دیتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے، تو اسی دل پر رحمت کی پہلی بوند گرتی ہے۔ اور یہ کوئی عام چیز نہیں، یہ وہ خاص احساس ہے جو اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی عطا کرتا ہے، کیونکہ اگر اللہ کسی کو چھوڑ دیتا تو وہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہی نہ ہوتا، وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں۔ اس لیے جب آپ شرمندہ ہیں تو یہ آپ کی بربادی نہیں بلکہ آپ کی ہدایت کی شروعات ہے۔ اب ذرا دل سے سوچئے، آپ کے اندر یہ شرمندگی کب سے ہے؟ کیا یہ کسی ایک گناہ کی وجہ سے ہے یا کئی باتوں کا بوجھ ہے؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا آپ نے کبھی اللہ سے اکیلے میں بیٹھ کر یہ پوچھا ہے کہ وہ آپ سے کیا چاہتا ہے؟ مجھے کمنٹ میں بتائیے، کیونکہ شاید آپ کا یہی احساس آپ کی اگلی رحمت کی شروعات ہو۔ جب انسان سچ میں اپنے گناہ پر پچھتاتا ہے تو اس کے دل میں ایک عجیب سی خاموشی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ خاموشی ایسی ہوتی ہے کہ نہ دل دنیا کی طرف بھاگتا ہے، نہ عبادت میں پہلے جیسا سکون ملتا ہے، بس ایک تلاش پیدا ہو جاتی ہے کہ میرا دل پہلے جیسا صاف کیوں نہیں۔ یہی تلاش، یہی بے چینی اللہ کی طرف بھیجی گئی ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ یہ وہی حالت ہے جس میں بندے کا دل سب سے زیادہ نرم ہوتا ہے، اور اسی نرمی میں اللہ انسان کے دل پر اپنی رحمت ڈالتا ہے۔ دیکھیے، توبہ کوئی ایک لفظ نہیں، یہ ایک سفر ہے۔ کبھی انسان خود کو سنبھالتا ہوا محسوس کرتا ہے اور کبھی اچانک وہی گناہ یاد آ کر دل بھر
بھاری ہو جاتا ہے۔ لیکن اس اتار چڑھاؤ میں بھی ایک بات بے حد گہری ہے، یہ سب اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ کو دھیرے دھیرے اپنے قریب لے جا رہا ہے۔ اگر اللہ کسی کو چھوڑ دے تو اس کے دل میں کبھی یہ خلش، یہ شرمندگی، یہ تڑپ ہی پیدا نہ ہو، وہ گناہ کر کے چین سے سو جائے۔ یہی فرق ہے ایک ایسے دل میں جس میں روشنی بچی ہو اور ایک ایسے دل میں جو بالکل بجھ چکا ہو۔ آپ سوچیں، جس دل میں گناہ کے بعد تکلیف ہے وہ دل ابھی بھی زندہ ہے۔ اسی زندہ دل پر اللہ اپنی مدد اتارتا ہے، اور کبھی کبھی یہ مدد اتنی خاموشی سے آتی ہے کہ انسان خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ ایک دن آپ کو لگے گا کہ وہ گناہ کا بوجھ ہلکا ہو گیا، عبادت میں پہلے سے زیادہ مٹھاس آ گئی، اور دل کی بے چینی اچانک سکون میں بدل گئی۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ آپ کے دل کو صاف کر کے آپ کو ایک نئی شروعات دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ، شرمندگی اور توبہ کے بارے میں ایک بہت گہری بات فرمائی تھی کہ کبھی کبھی اللہ اپنے بندے کو اسی گناہ کی وجہ سے ایسی راہ پر لے آتا ہے جس راہ پر چل کر بندے کا دل پہلے سے کہیں زیادہ صاف، زیادہ نرم اور زیادہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ یعنی اصل بات گناہ نہیں، اصل بات وہ دل ہے جو اپنی گناہ پر ٹوٹ جاتا ہے اور ٹوٹنے کی ہمت کر لیتا ہے۔ یہی ٹوٹنا، وہی شرمندگی اللہ کے نزدیک سب سے پیاری حالت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس مسافر سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جسے ویرانے میں ایک کھوئی ہوئی اونٹنی اور پورا سامان اچانک واپس مل جائے۔ سوچئے، وہ مسافر موت کے قریب تھا، ہر امید ختم تھی، اور پھر اچانک اسے زندگی واپس ملی۔ اسی طرح جب گناہ میں گرا ہوا بندہ ٹوٹ کر توبہ کی طرف آتا ہے تو اللہ اس پر اسی طرح کی خوشی فرماتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یہ وہ راز ہے جسے لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ وہ سوچتے ہیں کہ شرم محسوس ہونا ان کی کمزوری ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہی شرم، یہی بے چینی، یہی ٹوٹنا اللہ کی طرف کھینچنے والی پہلی نشانی ہے۔ اور پھر ایک اور بات بھی بتائی گئی ہے کہ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے تو وہ اس کے دل میں اسی گناہ کے لیے ناپسندیدگی پیدا کر دیتا ہے۔ جو گناہ پہلے آسان لگتا تھا، میٹھا لگتا تھا، وہی گناہ اچانک بوجھ بن جاتا ہے، نظر اس سے بچنے لگتی ہے، دل گھبراتا ہے اور انسان اس کام سے دور بھاگنے لگتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا طریقہ ہوتا ہے اپنے بندوں کو پاک کرنے کا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی پر رحمت فرمانا چاہتا ہے تو اس کے گناہ اس کے نظر میں اجاگر کر دیتا ہے تاکہ وہ خود ان سے دور ہونے لگے، ان سے بچنے لگے اور توبہ کے راستے کو پکڑ لے۔ جو لوگ گناہ کر کے بھی بے فکر پھرتے ہیں وہی اصل میں سب سے زیادہ نقصان میں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں اب وہ روشنی نہیں بچی جو انہیں جگا سکے۔ تو اگر آپ کے دل میں بھی ابھی وہ درد، وہ شرم، وہ بے چینی زندہ ہے تو جان لیجئے یہ کوئی سزا نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک نرم بلاوا ہے، ایک خاموش پکار کہ میرے پاس لوٹ آؤ، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے ہی تمہیں یاد دلا رہا ہوں۔ جب کوئی بندہ سچ میں توبہ کی طرف لوٹتا ہے تو اس کے دل میں پہلے سے کہیں زیادہ ہلچل مچی رہتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید اس کی توبہ قبول ہی نہ ہوگی، شاید اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ کو کبھی خالی نہیں چھوڑتا۔ جس بندے کا دل ٹوٹ کر شرمندہ ہوا وہی اللہ کے نزدیک سب سے پیارا ہے۔ گناہ کے بعد آنے والی بے چینی اور ڈر کوئی سطحی انبو نہیں ہوتی، یہ اللہ کی اس حالت کا اشارہ ہے جو اللہ کی رحمت کے لیے تیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنی غلطی پر روتا ہے اور دل سے پچھتاتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اسے نئی سرے سے شروعات کرنے کا موقع دیتا ہے۔ یاد رکھیے، توبہ الفاظوں کا کام نہیں، یہ دل کا سفر ہے۔ کبھی انسان خود کو کمزور محسوس کرتا ہے، کبھی اپنے گناہ کی یاد اسے ڈراتی ہے، لیکن یہی ڈر اور یہی بے چینی اللہ کی طرف لوٹنے کا راستہ بنتی ہے۔ جو دل ٹوٹ کر بھی نہیں ٹوٹتا وہی اصلی نقصان میں ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنے دل میں وہ شرم
اور درد محسوس کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ یہی اللہ کی طرف سے بلاوا ہے، یہ اشارہ ہے کہ ابھی بھی آپ کے دل میں روشنی باقی ہے اور اللہ آپ کو اپنی رحمت میں واپس بلا رہا ہے۔ جب بندہ توبہ کی طرف لوٹنے لگتا ہے تو ایک اور عجیب سا احساس دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی نظر نہ آنے والی طاقت آپ کو واپس اسی طرف دھکیل رہی ہو جہاں سے آپ نکلنا چاہ رہے تھے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب بہت سے لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید اللہ انہیں معاف کرنا چاہتا ہی نہیں، لیکن سچائی اس کے بالکل الٹ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ جب اللہ کسی بندے کے لیے بھلائی چاہتا ہے تو وہ اسے اس کے گناہوں کا احساس دلوا دیتا ہے، یعنی جس دل میں لگاتار یہ سوال اٹھ رہا ہو کہ کیا میری توبہ قبول ہوگی، دراصل وہی دل اللہ کے نزدیک آنے کا سفر پر چل چکا ہے۔ اور کبھی غور کیجئے، گناہ کے بعد کبھی کبھی اچانک ایک خاموشی سی اتر آتی ہے، نہ دل بولتا ہے نہ دماغ، بس ایک عجیب سی روحانی چپ۔ یہ کوئی معمولی چپی نہیں ہوتی، اکثر یہ وہی چپی ہوتی ہے جس میں اللہ اپنے بندے کے دل پر ہلکی سی دستک دیتا ہے کہ اب لوٹ آؤ، میرے دروازے پر تمہارا انتظار ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دل میں گناہ کا بوجھ محسوس ہونے لگے وہ دل ابھی زندہ ہے، اور زندہ دل ہی وہ دل ہے جس پر رحمت اترتی ہے۔ تو اگر آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ اکیلے بیٹھے ہوں اور اچانک کوئی بات یاد آ جائے، کوئی گناہ یاد آ کر دل کو سخت چوٹ لگ جائے، تو ڈریے مت، یہ اللہ کا غضب نہیں بلکہ اس کی طرف سے آپ کی روح کو جگانے والی آواز ہوتی ہے، اور یہیں سے اصلی سفر شروع ہوتا ہے، اس دل کا سفر جو اپنے رب کی طرف لوٹنا چاہتا ہے۔ جب دل توبہ کی طرف چلنا شروع کرتا ہے تو اندر ایک بہت نرم سی تبدیلی پیدا ہوتی ہے، ایک ایسی خاموش ہلچل جسے شاید آپ کے آس پاس والے محسوس نہ کر سکیں، لیکن آپ کا رب محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ انسان خود بھی سمجھ نہیں پاتا کہ اس کے اندر کیا بدل رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کا بندہ ٹوٹنے والا ہے۔ اس لیے توبہ کا ارادہ کرنے سے پہلے انسان کے اندر ایک بڑی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ نفس کھینچتا ہے کہ وہی کرو جو پہلے کرتے آئے ہو، لیکن دل جیسے کسی نہ دکھائی دینے والے ہاتھ سے روکتا ہے اور کہتا ہے اب بہت ہو گیا، لوٹ آؤ۔ یہ وہی لمحہ ہوتا ہے جب رب العالمین اپنے بندے پر رحمت کا دروازہ کھول رہا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں آمین ضرور ٹائپ کریں۔ اب مجھے دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔